آج کی یہ ویڈیو اور آج کے اس کلام پر دھیان و گیان کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے والد محترم ماسٹر جیمز پال کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج ہم ان کی برسی منا رہے ہیں اور آج سے 20 سال پہلے 28 اگست 2000 سال میں وہ خدا باپ کو پیارے ہو گئے اور اس جہان فانی سے کوچ کر کے خدا باپ کی طرف انہوں نے اپنا آسمانی سفر شروع کیا۔ اس لیے آج میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب میرے والد کی روح کے لیے خدا باپ کی حضوری میں دعا مانگیں کہ خدا باپ ان کی روح کو ابدی آرام بخشے اور ان کی تمام تر غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرے۔ آج ہم فاطمہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کی شہادت کا یوم یادگار مناتے ہیں، اور آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 25ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ یوحنا اصطباغی نئے عہد نامے میں ایک پر اثر اپنے زمانے کی نامی گرامی شخصیت خداوند یسوع مسیح کا پیش رو اور پیغمبر ہے جو اس کے لیے راہ تیار کرتا ہے۔ یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کا بہت قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کے بارے میں ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور 36ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جب فرشتہ مقدسہ ماں مریم کو الصبات کے بارے میں بتاتا ہے کہ دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی ماں الصبات اور مقدسہ مریم کو رشتہ دار کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور یوحنا اصطباغی کا آپس میں کزن کا رشتہ تھا۔ مقدس لوکا اپنی انجیل میں ہمیں یوحنا اصطباغی کی منادی کے آغاز کی غیر معمولی طور پر درست تاریخ دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، تباریس قیصر کے 15ویں برس جب پینتوس پلاطس یہودیہ کا والی تھا، خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔ تباریس قیصر کا 15واں سال خداوند کے سال کا 29واں سال سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مقدس لوکا بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی یوحنا اصطباغی کے کام کے فوراً بعد شروع ہوئی، جو خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کی ممکنہ تاریخ 29واں خداوند کے سال کے آخر یا 30ویں خداوند کے سال کے شروع میں ہوا۔ یوحنا اصطباغی نے مسیحا کے پیشرو کے طور پر کام کیا اور توبہ کی دعوت دے کر لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے تیار کیا۔ اس طرح یوحنا نے الیاس جیسا کردار ادا کیا۔ وہ لوگوں کو مسیحا کی پہچان کروانے اور مسیحا کا اعلان کرنے بھی آیا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے اصطباغ دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یہ شناخت اس وقت ظاہر ہوئی جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے
اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، یہ وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اناجیل مقدسہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یوحنا استباغی اور خداوند یسوع مسیح دونوں کی اعلانیہ زندگی کا آغاز یروشلم کے قریب اسرائیل کے جنوبی حصے یہودیہ میں ہوا۔ ہیرودیس جو جلیل اور یروشلم کے قریب بیابان کے کچھ حصے کا حکمران تھا، اس نے یوحنا کو گرفتار کیا۔ یوحنا کی گرفتاری کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے جلیل میں اپنی خدمت شروع کی۔ مقدس متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو چلا گیا۔ یوحنا استباغی کا سر در حقیقت ایک بوڑھے آدمی کی طرف سے اپنی سالگرہ کی تقریب میں ایک نوجوان لڑکی کو رقص کرتے ہوئے دیکھ کر اطمینان کے لیے دی گئی اجرت تھی۔ تاہم یوحنا کا سر قلم کرنا کسی دلکش رقص کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ہیرودیاس کی جانب سے اس بات کا بدلہ لینا تھا جس میں یوحنا ہیرودیس کو اپنی بیوی چھوڑنے اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ ہیرودیس ان 4 حکمرانوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رومی گورنر کی نگرانی میں بادشاہوں کے طور پر قدیم فلسطین پر مشترکہ حکومت کی۔ ہیرودیس نے اپنے والد کی سرپرستی میں اپنے گھر سے لوگوں پر ظلم ڈھانا سیکھا۔ اس کے والد ہیرودیس اعظم نے اپنے ہی 2 بیٹوں کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اپنی پسندیدہ بیوی کو قتل کر دیا اور بیت لحم کے تمام لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے۔ ہیرودیس کا یوحنا کو قید کرنا اور اسے قتل کرنا اس کے روکے ہوئے تعامل سے زیادہ جارحانہ تھا، جو چند سال بعد وہ یوحنا کے کزن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دکھاتا ہے۔ جب کچھ فریسیوں نے یسوع کو بتایا کہ ہیرودیس اس کی موت کی سازش کر رہا ہے تو یسوع نے ہیرودیس کو لومڑی کہا۔ پیلاطوس نے یسوع کو پوچھ گچھ کے لیے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ یسوع کے بارے میں یہودیوں کی شکایات اس کے اپنے دائرہ اختیار سے زیادہ ہیرودیس کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ ہم یروشلم میں ہیرودیس اور یسوع کے درمیان عجیب و غریب واقعات دیکھتے ہیں۔ ہیرودیس چاہتا تھا کہ یسوع اس کے لیے ایک معجزہ کرے، گویا یسوع اس کے لیے محض ایک جادوگر تھا، لیکن جو یسوع کے لیے متجسس تھے ان کے لیے وہ صرف روٹیاں کھلانے اور جادوگری دکھانے نہیں آیا تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ایمان کو ظاہر کرنے اور ایمان کو بڑھانے کے لیے معجزے کیے تھے۔ اسی لیے یسوع نے ہیرودیس کے سامنے کوئی معجزہ نہ دکھایا۔ یسوع نے ہیرودیس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جو اس کے پیارے کزن یوحنا کا قاتل تھا۔ ہیرودیس یوحنا استباغی کے لیے وہی ہے جو پیلاطوس خداوند یسوع مسیح کے لیے تھا۔ یوحنا اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ہیرودیس اور پیلاطوس میں مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا پہلا انتخاب پھانسی کا حکم دینا نہیں تھا، لیکن بزدلی اور خوف کے یکجا ہونے کی وجہ سے ان دونوں نے بے گناہوں کی موت کا حکم دینا متحدوں کی تضحیق اور دھمکیوں کا مقابلہ کرنے سے زیادہ مناسب سمجھا۔ مقدس مرکز کے مطابق اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا
اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ ہیرودیس بادشاہ بہت غمگین ہوا کہ اسے یوحنا کی موت کا حکم دینا پڑا، لیکن اسے دراصل یوحنا کی موت کا حکم نہیں دینا تھا۔ اگر ہیرودیس واقعہ ہی غمگین ہوتا تو وہ خوش مزاج ہجوم کے درمیان کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے ایک اہم کہنا وعدہ کیا تھا جس کا مجھے اب پچھتاوا ہے، اور ہیرودیاس کی بیٹی کو پلیٹ میں یوحنا کے سر کی بجائے کوئی اور خوبصورت تحفہ پیش کرتا۔ ہیرودیس نے شرمندگی سے بچنے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہنے کی بجائے یوحنا کا سر کٹوانے کو ترجیح دی۔ یوحنا اصطباغی کے سر قلم کیے جانے کی عید کیتھولک کلیسیا کیلنڈر میں سب سے قدیم تہواروں میں سے ایک ہے۔ پاک ہفتے کی عیدوں کے ساتھ ساتھ یوحنا اصطباغی کی موت کا واقعہ کلام پاک میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جیسے ہی کلیسیا نے یادگاریں منانا شروع کی، یوحنا اصطباغی کی یادگاری ان پہلی یادگاروں میں سے ایک تھی۔ یوحنا اصطباغی کی زندگی ایک کمزور اور بزدل آدمی ہیرودیس کی وجہ سے اور ہیرودیاس کے پریشان ضمیر کے بدلہ لینے کی وجہ سے اچانک ختم ہو گئی، کیونکہ ہیرودیاس نے یوحنا اصطباغی کی تقلید کو دائمی طور پر یوحنا اصطباغی کی تنقید کو ذاتی طور پر اپنے اوپر حملہ تصور کیا تھا۔ مقدس یوحنا اصطباغی حکمرانوں کے سامنے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کی زمینی زندگی ختم ہوئی۔ آپ نے نہ جھگڑا کیا اور نہ ہی ظالموں کے سامنے ہچکچاہٹ اور جھکنا پسند کیا۔ آپ کو شادی شدہ زندگی کے وقار اور تقدس کے دفاع کی وجہ سے قید اور قتل کیا گیا۔ مقدس یوحنا اصطباغی ہماری مدد اور رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح صاف گو، سچائی پسند اور ظالم کے سامنے باہمت بن سکیں۔ غم یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔